مست مہمان یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے انہی معاملات پر گفتگو ہوگی. ملک کی جاری سیاسی صورتحال زیر بحث آئے گی اور ساتھ ساتھ شہر کراچی کا جو نوحہ ہے وہ پڑھیں گے مل کے. امان اللہ پراچا صاحب چیئرمین پاک الائنس کے سربراہ بھی ہیں اور تجزیہ کار بھی ہیں. صبح کے وقت ان کو ہم نے یہاں مدعو کر رکھا ہے, ان کو بھی خوش آمدید کہوں. امان اللہ صاحب بہت شکریہ بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے. بیگ صاحب ذرا یہ فرمائیے گا, ابھی جیسے ہم نے کوشش کی ہے کہ جو شہر کراچی کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کریں. اب بارش کے حوالے سے ہم کچھ دیر پہلے یہ بتا رہے تھے کہ پورے ملک میں مانسون کا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہوگا. یہ بدقسمت شہر ایک دفعہ پھر جب بارش کی نظر ہو جائے گا, بہت تھوڑی سی بارش ہوتی ہے, وہ تو خدا کا شکر ہے کہ خدا تعالیٰ کو بھی ہم پر رحم آتا ہے, بہت چھوٹا سا اسپیل آتا ہے کوئی 1 دن 1.5 دن کا, لیکن اس کے بعد بھی جو تباہی ہوتی ہے وہ تقریباً جو ہے سال بھر تک جاری رہتی ہے. اب یہی سلسلہ دوبارہ ہونے کا, فرمائیے آپ کا کیا اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا اور ایسے معاملات پہ جس پہ پورے کراچی شہر کے 3 کروڑ لوگ جو ہے اب تو ہم لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی سلسلہ اس طرح کب تک چلے گا. یہ قوم بھی بے حس ہو گئی ہے, لوگ بھی بے حس ہو گئے ہیں اور ایسے بے حس ہوئے ہیں کہ اب ان کو کسی نے اس دن ایک آرٹیکل لکھا کہ ہم ایک ایسے مردہ ہے کہ جس کو گدھ کھانے کے لیے پورے زور و شور لگا رہا ہے, وہ گدھ سے کہتا ہے کہ آرام آرام سے کھاؤ, ہم اٹھنے والے نہیں. بالکل ایسے حقیقت یہ ہے کہ ہماری صورتحال, ہم نے بار بار ایسے لوگوں کو, ایسے ڈکیتوں کو ہم نے الیکٹ کیا جس کی وجہ سے آج آپ کی یہ صورتحال ہے. ایک عام چور جب آپ اس کو پکڑتے ہیں, پولیس میں دیتے ہیں اور ذرا سی چوری کر لے, ایک معمولی روٹی کی چوری کرے آپ اسے پکڑتے ہیں اور تھانوں میں بند کرتے ہیں. اور ایک وہ ڈکیت اور چور جس کو آپ خود الیکٹ کرتے ہیں, وہ آپ کا بجلی لے جاتا ہے, وہ آپ کی سڑکیں لے جاتا ہے, وہ آپ کی تعلیم لے جاتا ہے, وہ اپنا سب کچھ لے جاتا ہے. ہماری محنت پسینے کی کمائی سے اربوں روپے کا جو ٹیکس ہم دیتے ہیں ان کی عیاشیوں میں, ان کے بجلی فری, ان کے فیول فری, ان کے ٹریولنگ فری. اس کے بعد جب ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے تو اندازہ لگائیں, ایک سیشن جج, ایس پی, پولیس والا, سیاستدان, گورنر, وزیر اعلیٰ, پریزیڈنٹ, اس کی آپ دیکھیں کہ آپ دیکھ کے کیا ان کی ریٹائرمنٹ میں کے بعد بھی ان کی یہ صورتحال ہے جیسے لگتا ہے کہ وہ اسٹل دے آر آن ڈیوٹی, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ سارا پیسہ غریبوں سے نکل کے آیا اور ان کے اوپر لگا دیا گیا ہے. ہم آپ دیکھ لیں کہ کیا طوفان بدتمیزی کو سسٹم ہے کہ ایک کس آدمی نے یہ سسٹم بنایا کہ 199 یونٹ پہ 3,000 روپے, 1 یونٹ 2 یونٹ آگے بڑھ گیا اس کا 9,000 سے 15,000 روپے. یہ ناانصافیاں, ظلم اس حد تک, اور یہ بے حس قوم, یہ 25 کروڑ عوام اس وقت تک بے حس ہے. ان کو اٹھانے کے لیے آپ کو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا صورتحال بنتی جا رہی ہے. بار بار انہی لوگوں کو جن کو آپ باریاں دیتے چلے آ رہے ہیں, یہ باریاں لیتے آ رہے ہیں. نظام نہیں درست ہونے والا. آپ نے کون سا نظام جہاں نہیں کیا؟ آپ نے پارلیمانی نظام یہاں اپلائی کیا, آپ نے مارشل لائی نظام یہاں اپلائی کیا, آپ نے کون سا سسٹم یہاں کیا, کیا کون سا نظام جو تھا جو اس پاکستان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا؟ وجہ کیا ہے کہ لیڈرشپ نہیں ہے. بے ایمان اور چور لیڈرشپ کو ہم بار بار الیکٹ کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے کہ جیسے آپ ہوگے ایسے میں آپ کے حکمران جو ہے وہ مسلط کر دوں گا. تو اب آپ اس کو مان لیں نا کہ ہم خود خراب ہیں. اگر آپ یقین کریں ہم خود صحیح ہوتے, ہم یہ فیصلہ کر لیں آج کہ ہم ان چوروں لٹیروں کو نہیں لائیں گے جو 78 سال سے لوٹ رہے ہیں. بار بار ہم موروثی شخصیت پرستی کی سیاست, جب آپ موروثی سیاست پہ جائیں گے, شخصی سیاست پہ جائیں گے تو آپ کی تباہی ہونا ہے. آپ صرف یہ فرما دیجئے کہ یہاں پہ صورتحال ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک نے اپنے فیصلہ کرنا ہے اس میں سب سے اچھا آدمی کون سا ہے. اب تو آپ کی نظر میں وہی اچھا ہوگا نا جس نے سب سے کم بھینس چرائی. یاسر بھائی یہ سلسلہ چلتا رہا, پاکستان میں یہی اسی چیز پہ تو بحث ہوتی ہے کہ یار اب ہم نے کم چور کو چننا ہے. وائی ہم کیوں کہیں؟ ہمارے پاس ملک میں اور سیاسی جماعتیں ہیں. حال آپ یہ دیکھیے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس نے BMW نکلوائی تھی, ہمارے والے نے تو گھڑی نکلوائی. گھڑی نکلوانے کا کون سا, یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, ہمارا حال ہو چکا ہے. آپ دیکھیں نا کہ آپ دیکھ لیں اس وقت ایران کو دیکھ لیں, وہاں آپ کے رہبر کی شہادت ہوئی تو کیا اس کے احساسے نکلے آپ کے سامنے. ایک چھوٹی سی پرانی سی اور کچھ ہوئے.
آپ امریکہ کو جو دیکھ لیں سب سے اعلیٰ سوسائٹی مانا جاتا ہے, باراک اوباما اور اس کے بچیاں نوکری کر رہے ہیں, اسی طرح جو جتنے بھی وہاں کے پریزیڈنٹ گزرے ہیں سب وہ نوکری کرتے ہیں, کوئی کہیں یہاں تک کہ ایک کی میک ڈونلڈ میں وہ وہاں پر جو ریسپشن پہ کام کر رہی ہے اس کی بیٹی. تو دیکھیں نا یہ تو ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, ہمارے یہاں کھربوں روپیہ لوٹنے کے بعد یہ نہیں کیا کہ پاکستان میں پیسہ لگا ہے, وہ پاکستان سے باہر لے گئے, اپنی جائیدادیں اور پراپرٹیاں بنا لی. ہم خود اندھے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یار انہوں نے ہمیں لوٹ لوٹ کے اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے کہ ہم 78 سال میں ہم نے آدھا ملک بھی گنوایا, اور آج ملک میں چاروں صوبوں میں افراتفری ہے, کسی جگہ پہ سکون نہیں ہے. تو اس کو کیا کریں گے آپ یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لیں گے کم چور ہے اس کو لے لیں. یکسر اس نظام کو بدلنا ہے, یکسر نوجوانوں کو آگے آنا پڑے گا. جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک موو کی تھی, بنگلہ دیش میں تحریک موو ہوئی, ایران میں تحریک موو ہوئی, دنیا بھر میں نوجوان انقلاب لاتے ہیں. سر ہمارے اب نوجوانوں کو آپ جیسے لوگوں کو آگے آنا پڑے گا. میں تو معاف رکھیے, آپ اس کو معاف کریں. دیکھیے یہیں پہ پوائنٹ ہے. ایک مثال تو مجھے یاد آ گیا یاسر بھائی, میں نے یہاں جان کے چھیڑا ہے یہ بات تاکہ آپ نے کہا نا یار کم چور کو لے لو, وائے لے لے کم چور کو, چور اس چور, چاہے وہ کہتے ہیں لک کی بھی چوری اور کک کی بھی چوری, دونوں کی سزا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے, مرغی چور جیل میں ہے, اربوں کا چور جو ہے وہ اب آج حکومت کر رہا ہے, اور حکمران آپ پر حکمران یہی حکمران رہیں گے. ان سے بچنا ہے تو یہ فارمولا نہیں چلے گا کہ کم چور ہے اس کو الیکٹ کر لیں. نو وے, وی آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسپٹ. نوجوانوں کو میں پورے ملک کے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کیا اس پروگرام کے حوالے سے کہ نکلو یار. میں بس ایک بات کہتا ہوں پھر سلمان صاحب, اب کس بات کا انتظار ہے, کوئی کمی اب اس میں لگتا ہے آپ کو؟ بالکل جو آپ نے بات کی ہے بڑی خطرناک بات کی ہے, بہت معمولی بات نہیں ہے. جس سوسائٹی کے اندر جو انارکی کو یا خانہ جنگی کو روکتا ہے وہ امیر غریب کے درمیان جو بفر زون ہوتا ہے وہ مڈل کلاس طبقے کا ہوتا ہے. ہمارے یہاں مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ بڑا خوددار ہے, بھوکا سو جائے گا. اس ملک میں 2.5 کروڑ لوگ جو ہے وہ بچے اسکول جاتے ہیں. اس ملک کے اندر تقریباً 4 کروڑ کی آبادی جو ہے رات کو بھوکی سو رہی ہے. کوئی اور اس پہ جب یہ سفید پوش شخص جو ہے یہ یوں نہیں کر سکتا. فقیر تو ڈائریکٹ وہ آپ کا ہاتھ پھیلا دے گا, لیکن سفید پوش آدمی نہیں. ہماری کئی گھر میں بچیاں بیٹھی ہیں, 6 بچیاں بیٹھی ہیں جن کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکے. یہ جو میں جس وجہ سے سوری اس وجہ سے کہ ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے, ہمیں ان کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. بچے جسم کے گردے بک رہے ہیں, آنکھیں بک رہی ہیں, بچے بیچ رہے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اس کا تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ ریاست کے اوپر آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت عمر کے زمانے میں آپ نے کہا تھا کہ میرے دریا فریات کے کنارے پہ کوئی کتا بھی بھوکا سو گا اس کا میں ذمہ دار ہوں. ریاست جب کچھ پرووائڈ کرتی ہے, ہماری ریاست جیسے آپ نے کہا اس نے وہ نظام قائم کیا ہے کہ 99% لوگ 1% لوگ ان کے اوپر رول کر رہے ہیں. سب کچھ ان کے ہاتھ میں. تم یار انہوں نے انڈے اور مرغی نہیں چھوڑی ہمارے حکمرانوں نے ہمارے کرنے کے لیے. انڈے بھی وہ بنا رہے ہیں, مرغیاں بھی وہ پولٹری فارم لگا رہے ہیں. IPPs کو دیکھ لو یار, ظالموں بند تو کر دو سسٹم کو یار. جو بجلی ہمارے لوگ استعمال نہیں کر رہے اس کو بھی آپ اس کو لگا رہے ہو سود کے ساتھ, اور ہم سے دے رہے ہو. بھائی تم خود دو نا, آپ کیا قربانی دے رہے ہو؟ آپ کو تو جو ہم ارن کر کے دے رہے ہیں محنت کی خون, ایک چھوٹے سے چھوٹا چپ کارڈ بھی یہ بندہ لگواتا ہے نا ٹیلی فون, اس کو بھی وہ چارجز پے کر رہا ہے, ٹیکس پے کر رہا ہے. اور یہ سارے ٹیکسز اور چارجز جو ہے حکمران تک کا اپنی عیاشیوں میں استعمال کر رہا ہے. ہمارا پیسہ اپنے پہ لگا رہا ہے, مطلب میں اپنے بچوں پہ لگا رہا ہے. کہ آپ کو علم میں ہوگا, ابھی چند دن پہلے یہ خبر آئی ہے کہ یہاں پر ایک مخصوص طبقے کے لیے 20 گریڈ اور اس سے اوپر کے آفیسرز ہیں, پورے خاندانوں کے لیے, پورے خانوادے کے لیے بلو پاسپورٹ جو ہے وہ جاری کر دیے جائیں تاکہ ان کو آنے جانے میں کوئی دقت نہ ہو. کتنا ظلم ہے بتائیے یہ آپ کے ملک میں. یہ دیکھیں چاروں صوبوں میں وہ جماعت جو دعوے کرتی تھی کہ ہم گورنر ہاؤس کو اور وزیر اعلی ہاؤس کو جو ہے ہم کنورٹ کر دیں گے یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں, اس صوبے کے اندر KPK میں جا کے اناؤنسمنٹ ہو کے بلو پاسپورٹ دیا جائے. بلو پاسپورٹ کا معنی سمجھے, آپ کا VIP کلچر اور آپ کے پاس نظام تعلیم 3 4 5 میں نظام تعلیم ہے. کون
یہ آپ کی سسٹم ہے. امیر کا بچہ الگ پڑھے گا, غریب کا بچہ الگ اس کی ہوں گی. امیر کے بچے پڑھ کے وہ CSS بنیں گے, وہ جج بنیں گے, وہ بڑے بڑے بیوروکریٹ بنیں گے. غریب کا بچہ وہیں ٹھیلا لگا کے کھڑا, اس کو تو آپ یقین کریں یا لوگوں نے ڈگریاں لی ہوئی ہیں, ان کے پاس نوکری نہیں ہے.